السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 18۔ چھٹی کب مل رہی ہے؟ مہرالنساء نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ابھی کچھ دن؟ مہرالنساء کی آواز بلند ہو گئی۔ شادی میں کتنے تھوڑے دن ہیں اور تم ابھی تک چھٹی نہیں کروا سکے؟ میں نے کچھ سامان طارق کے ہاتھ بھجوایا ہے۔ وہ سمجھے مہرالنساء شادی کی تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ تمہاری بیٹیوں کو سامان سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ مجھے احساس ہے، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے کچھ دن ایمن کے ساتھ ہی گزار لوں۔ مجھ سے کہے نہ کہے، میں جانتا ہوں، بس اسی لیے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن میں کیا کروں کہ میری جگہ کوئی دوسرا۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ مہرالنساء بیزاری اور جبر سے سب سنتی رہی، پھر ریسیور پٹخ دیا۔ اندر آتی جوجو نے حیرت سے ماں کو دیکھا، جو بے توجہی سے انگلیاں چٹخا رہی تھیں۔ ممی، کیا ہوا؟ مہرالنساء نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا ذہن یقیناً کہیں اور تھا۔ جوجو نے پھر کہا تو چونکی، مڑ کر خاموش پڑے فون کو دیکھا۔ انہیں خود پر غصہ آنے لگا۔ آخر اس نے سب کچھ اس سے کیوں نہ کہا؟ شاید اسے ڈر تھا کہ وہ وقار الحسن اس کی بات پر اعتبار نہ کرے۔ بات سنو جوجو، وہ جو ماں کی خاموشی پر مایوس ہو کر واپس جانے کو مڑی تھی۔ جی ممی۔ ایمن کیا کر رہی ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، وہ تو کھانے کے لیے بھی نہیں آئی۔ آپ کہیں تو اس سے پوچھ لوں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، مہرالنساء کے کہنے پر اس نے تحیر سے ماں کو دیکھا۔ جوجو، مہرالنساء کو اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ نہ مل رہے تھے۔ جی ممی۔ ایمن کے آس پاس رہا کرو۔ ممی، وہ لفٹ ہی نہیں کرواتی، بہت روڈ سی ہو گئی ہے، کسی بات کا ڈھنگ سے جواب بھی نہیں دیتی۔ جوجو نے شاید پہلی بار ان سے ایمن کے رویے کی شکایت کی تھی۔ اس کے باوجود تم اس کے آس پاس رہا کرو، اس پر نظر رکھو، کوشش کرو کہ وہ تنہا نہ رہے۔ جوجو نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ وہ ہدایات نہ تھیں جو ماں چھوٹی بہنوں کو کرتی کہ دیکھو بہن کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، کمپنی دو، اس کا دل بہلاؤ۔ یہ تو کچھ احتیاطیں نہیں تھیں۔ ممی کیا؟ جوجو نے سہم کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ مہرالنساء نے طویل سانس لے کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ میں صرف تم پر اعتبار کر سکتی ہوں برجس۔ ایمن کی شادی تک کا عرصہ ہمارے لیے اس گھر میں بے حد کٹھن ہے۔ میں اس سے کسی بھی نادانی کی توقع کر سکتی ہوں۔ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ اس پر نظر رکھو، وہ کہیں جانے کا ارادہ کرے تو مجھے بتانا۔ کوئی اس سے ملنے، خاص طور پر وہ ماسٹر، بالکل بھی نہ ملنے پائے۔ اس کی کزن ہے۔ اتنا جتنا کہا ہے وہ غور سے سنو۔ مہرالنساء نے ڈانٹا۔ خاص طور پر میری غیر موجودگی میں وہ کہیں جانے لگے تو مجبوری ہے کہ شادی کی ساری شاپنگ مجھے اکیلے ہی کرنے پڑ رہی ہے۔ اس کا باپ آ جاتا تو شاید میری بھی یہ جان چھوٹ جاتی۔ وہ آ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں آ سکتے، چھٹی میں کچھ مسئلہ ہے۔ شادی والے دن پہنچیں گے؟ جوجو نے خدشہ ظاہر کیا۔ بہرحال تم سے جو کہا ہے وہ کرنا۔ انہوں نے بات ختم کی۔ یہ چند دن گزر جائیں تو میں بھی سکون کا سانس لوں۔ وہ ہڑبڑائے۔ جوجو ہاں میں سر ہلاتی باہر آ گئی۔ ایمن کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے لاک تھا۔ بند کمرے کی دردوں سے جھانکا۔ تاریکی بتا رہی تھی کہ اس نے روشنی نہیں جلائی۔ جوجو نے کئی بار دستک دی مگر جواب ندارد۔ برآمدے میں ایک کھلتی کھڑکی کی سمت آئی تھی، وہ بھی بند تھی۔ جوجو نے کئی آوازیں دیں۔ اس سے قبل کہ کوئی خدشہ سر اٹھاتا، وہ اندر سے پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ کہیں نہیں بھاگ رہی، اب دروازہ توڑنے مت بیٹھ جانا۔ بے اختیاری گہری سانس لی۔ تو کھانے میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ جوجو افسوس کرتی واپس مڑ گئی تھی۔ بے حد حیرت سے ماں کو دیکھا، جس نے بے حد مناسب لفظوں میں اسے اپنی غیر موجودگی میں گھرکنے سے بابر نے بے حد حیرت سے ماں کو دیکھا، جس نے بے حد مناسب لفظوں میں اسے اپنی غیر موجودگی میں گھر رکنے کے لیے کہا تھا۔ پھر جھنجھلا گیا۔ آپ جانتی ہیں میرا فائنل سیمسٹر ہے اور میں تمہارے فائنل سیمسٹر کو اگر کچھ دن گھر میں رک کر اسٹڈی کر لو تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیز لہجے میں گویا ہوں۔ جتنا کہا ہے کہ مجھے تو شاپنگ کے لیے بار بار نکلنا پڑے گا۔ شادی کی شاپنگ کوئی مذاق تو نہیں؟ تمہارا باپ میرے بھی سر پر چڑھے گا۔ اب لڑکیوں کو اکیلے گھر چھوڑ کر کیسے نکلوں؟ کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ امی، یہ بچیاں نہیں ہیں جو کسی کے حوالے کر کے جائیں۔ وہ ابھی بات کی گہرائی تک نہ پہنچا۔ یہی تو پریشانی ہے۔ مہرالنساء آہستگی سے گویا ہوں۔ تب بابر نے غور سے انہیں دیکھا۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ بس دھڑکا سا دل کو لگا ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ خواہ مخواہ کا وہم مت پالیں، اس نے تسلی دی۔ اس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، وہ اپنے نانا کے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی، میں نے منع کر دیا۔ تو جانے دیتی؟ تم سمجھتے نہیں ہو بابر۔ مہرالنساء کا لہجہ تیز ہو گیا۔
میں اس کے باپ کے آنے سے پہلے یہاں سے قدم بھی نہیں نکالنے دوں گی۔ یہ پابندی آپ نے پہلے تو نہ لگائی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب اس کی شادی میں کچھ ہی دن ہیں، میں اس کی کسی بھی نادانی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ صرف وہی نہیں ہے، مومل ہے، پرچس ہے، وقار الحسن آ جائیں پھر خود ہی سنبھالیں گے۔ ٹھیک ہے نا، میں بازار وغیرہ جاؤں تو تم گھر پر رک جایا کرنا۔ اوکے، بابر نے کہا تو مہرنسا نے قدرے سکون کا سانس لیا اور دروازے پر کھڑی ایمن نے سوچا، تم لاکھ پہرے بٹھاؤ، میں دیکھوں گی تم مجھے طاہر سے ملنے سے کیسے روکتی ہو۔ ایمن کو اپنا آپ ایسے پرندے کی طرح لگا جو پنجرے میں محض پھڑپڑا ہی سکتا تھا، مگر اسے اڑنا تھا، ایک بار طاہر سے ملنا تھا۔ کیوں، کس لیے؟ ابھی اس نے ان سوالوں پر غور نہیں کیا تھا، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ طاہر اس کا منتظر ہے۔ یہ کیسی شادی ہے مومو، گھر میں کوئی ہنگامہ ہے نہ جوش و خروش؟ جوجو نے بے حد بیزاری سے ناشتے کے بعد کچن سمیٹا تھا۔ مومو خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ لوگوں کے گھر تو کئی دن پہلے تک مہمان آ جاتے ہیں، ڈھولک بجتی ہے، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ممی جاتی ہیں، سب کچھ خرید کر ڈبوں میں بند اسٹور میں رکھوا دیتی ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ مائرہ کے پارلر کے چکر پر چکر لگ رہے ہیں، بتا رہی تھی کہ اس کی اسکن اور بال اتنے رف ہو رہے ہیں، چہرہ پیلا، آنکھوں کے گرد ہلکے، دلہن بن کر خاک روح پائے گا۔ اسے شادی کی ذرا بھی خوشی نہیں، نہ جانے کیا دکھ ہے، کچھ بتاتی بھی تو نہیں۔ وہ محض خاموشی توڑنے کے لیے بولتی چلی گئی۔ مومو کے لبوں پر ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ مومو نے الٹا پوچھا۔ تم بھی ایمن کے جیسی ہوتی جا رہی ہو۔ شیلف صاف کرتی جوجو نے مایوسی سے ہاتھ میں رکھا کپڑا ایک طرف رکھا۔ مطلب؟ برتن ختم ہو گئے تھے، وہ ہاتھ دھونے لگی۔ سب سے الگ تھلگ، اپنی ذات میں گم، سب سے خفا۔ اچھا، وہ خواہ ہنس دی۔ پہلے ہم کتنی باتیں کرتے تھے، بھلے اختتام لڑائی پر ہی ہو۔ ڈائجسٹ والے واقعے کے بعد مومو واقعی ان سب سے کٹ گئی تھی۔ گھر کے کام، خاص طور پر گھر کے کام خاموشی سے کرتی اور اپنے کمرے میں غائب ہو جاتی۔ مومو پلیز، تم ایمی کی طرح مت بن جانا۔ جوجو کو اس کے طرز عمل سے ڈر سا لگا۔ یہاں سب ایسے ہی ہو جائیں گے، جب خواہشیں مردہ ہونے لگیں تو انسان پہلے ہی چپ ہی نہیں بلکہ اندر خوابوں کی قبریں بناتے بناتے انسانوں سے کٹ بھی جاتا ہے۔ پہلی قبر، دوسری قبر، تیسری قبر، اور پھر قبرستان بن جاتا ہے۔ اور قبرستانوں میں کیا ہوتا ہے؟ گھنی چپ۔ یہ گھنی چپ ہماری زندگیوں پر چھاتی چلی جاتی ہے۔ یہ سناٹا بہت معنی خیز ہے، طوفان سے پہلے کا سناٹا۔ جوجو اس کے لہجے اور انداز پر سہم گئی تھی۔ جس دھوم دھڑکے کی تم منتظر ہو، یہاں نہیں ہوگا۔ اس مردہ خانے میں خوشیاں بھی ڈرتے ڈرتے ہی آتی ہیں کہ نہ جانے پذیرائی ہوگی بھی یا نہیں۔ تم چپ رہو، مردہ بولے کفن پھاڑی۔ جوجو نے غصے میں اسے ٹوکا تو مومل ہنس دی تھی۔ کیا ہوا؟ تم تو ہار ہی گئی۔ ہاں، بہت خوشی ہوئی، آپ نے خاصی پرلطف گفتگو فرمائی ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ مت کرو ایسی گفتگو سے مستفید ہوتی رہو گی۔ اس کے لیے جوجو نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، نہ جانے کیا کچھ پڑھتی رہتی ہو۔ ہمارے گھر میں بہت بڑی لائبریری ہے، اسی سے فیضیاب ہوتی ہوں۔ مومو کا لہجہ گہرے طنز کا غماز تھا۔ لمحے بھر کو وہ چپ رہ گئی۔ ہمارا رزلٹ اچھا آیا تو ممی خود بخود اجازت دے دیں گی۔ رزلٹ اچھا نہیں آئے گا کیونکہ میرے پیپرز ہی اچھے نہیں ہوئے۔ مومو نے اطمینان سے کندھے اچکا دیے، تبھی مہرنسا چلی آئیں۔ تم لوگوں کا کام ختم نہیں ہوا؟ ہو گیا ہے ممی، جوجو نے جواب دیا۔ مومو کپڑے بدل کر تیار ہو جانا، بازار جانا ہے، مہرنسا نے کہا تو اس نے بے اختیار پوچھا، کیوں؟ اس کے کچھ کپڑے، میک اپ وغیرہ کا سامان لینا ہے۔ تم لوگ تو کالج جاتی ہو، پتہ ہی ہوگا آج کل کیا چلتا ہے۔ میں بھی چلوں؟ جوجو نے جلدی سے کہا۔ اگلی بار چلی جانا، گھر میں کون رہے گا؟ مہرنسا نے جن نظروں سے جوجو کو دیکھا وہ فوراً ہی سمجھ گئی تھی۔ تیار ہو جانا مومو، ہمیں جلدی واپس آنا ہے۔ ایمن کے لیے خریداری وہ کیوں کرے؟ مومو انکار کرنا چاہتی تھی مگر یہی سوچ کر کہ اس گھٹے گھٹے ماحول سے نکلنے میں یہ چند گھنٹے تازہ ہوا کا جھونکا ہی ثابت ہوں گے، اس بات میں سر ہلا گئی۔ شاپنگ اگرچہ اس کے لیے نہیں تھی، پھر بھی مزہ آنے لگا تھا۔ ہم شادی کے کپڑے کب بنوائیں؟ اس کا خود ساختہ خول ٹوٹنے لگا۔ اگلی بار وقار آ جائیں پھر تم دونوں کو لے کر آؤں گی۔ مہرنسا نے اس کے فریش چہرے پر ایک نگاہ ڈالی تو وہ اگلی دکان پر دیکھتے ہیں۔ وہ باہر نکلنے کو تھی کہ رکنا پڑا۔ ایک جوڑا دکان میں داخل ہو رہا تھا۔ نوجوان کے پیچھے لڑکی کو دیکھ کر مومو کی نگاہ پر پڑی۔
لڑکی کی نگاہ بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ ایک لمحے کو ہلکی سی شناسائی کی نمک اس کی نگاہوں میں جاگی، پھر وہ ہاتھ چلاتے گزر گئی تھی۔ مومو نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ مختلف رنگوں کی سلیو لیس شرٹ جو گھٹنوں تک تھی، سفید پاجامے اور چنے ہوئے دوپٹے میں، اپنے بالوں کو فرنٹ سے کلر پینوں سے سمیٹے شوق میک اپ میں بلا شبہ وہ لڑکی ہی تھی۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں؟ مومل نے باہر نکلتے ہوئے سوچا۔ اگرچہ وہ مہر کے سامنے اسے ملنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، اسے مایوسی ہوئی۔ وہ دونوں اسی مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے تھے۔ ہر چکر میں جب بھی ٹکراؤ ہوا ہاتھ میں شاپنگ بیگز کا اضافہ ہی ہوتا۔ نائن مسرت کے ساتھ اس نوجوان کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ پبلک پلیس پر ایسی حرکتیں دیکھ کر مومو نظریں چرا جاتی، مگر انہیں دوبارہ ڈھونڈنے سے باز نہ آتی۔ اس کی دلچسپی صفر ہو گئی۔ مہر نے کچھ پوچھا بھی تو بس ہوں ہاں میں جواب دیا۔ وہ سمجھی بس یہی چیزیں ہیں، اس لیے فوراً ہی واپسی کا قصد کر لیا۔ مومو نے ایک بار پھر انہیں ڈھونڈا۔ جب مہر نے اسے پکارا تھا تب وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک شاندار سی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ تب نائن نے ایک فلائنگ کس اس کی طرف اچھال دی تھی۔ مومو نے بوکھلا کر رخ موڑا اور رزیدہ نگاہوں سے مہر کو دیکھنے لگی جو رکشے والے کو روک رہی تھی۔ گاڑی ان کے قریب سے زن سے گزر گئی۔ نائن کا سر اس خوش پوش نوجوان کے کندھے پر تھا۔ ایمن نے مہر کے بازار جانے کا انتظار انتہائی صبر کے ساتھ کیا تھا۔ پھر تیزی سے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی، برش کر کے کپڑے بدلے، بال بنا کر باہر آئی تھی۔ پھر تیزی سے بیڈ سے اٹھی، برش کر کے کپڑے بدلے، بال بنا کر باہر نکل آئی۔ جو لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بابر باہر بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے چھوٹی سی میز پر بہت سی کتابیں اور جرنل بکھرے تھے۔ وہ یہ سب کھڑکی سے دیکھ آئی تھی۔ آؤ ایمن، تمہیں تو کچھ زیادہ ہی نیند آنے لگی ہے۔ جوجو نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر ریموٹ ہاتھ سے لے لیا۔ ناشتہ کرو گی؟ جوجو نے پیار اور اپنائیت سے پوچھا۔ اگر تم کرواؤ تو۔ ایمن نے ذرا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ اس کا مسکرانا جوجو کو بہت اچھا لگا۔ اس کے جانے کے بعد ایمن نے سوچا تھا، وہ سنجیدگی سے غور کر رہی تھی کہ اسے بابر سے کیا کہہ کر نانا کے گھر جانا ہے۔ اسے 100% یقین تھا کہ وہ ساتھ لے جائے گا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جوجو ناشتے کی ٹرے اٹھائے آ گئی تھی۔ تھینک یو سسٹر۔ ایمن نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ اس کے مزاج کی خوشگواری دیکھ کر جوجو کو بھی عجیب سا لگا۔ تم مائرا کے ساتھ پارلر چلی جاؤ نا۔ جوجو کو واحد فکر یہی تھی۔ فکر مت کرو، میں یوں بھی اچھی خاصی لگوں گی۔ وہ بڑے نماک سے ابلے انڈے پر کالی مرچیں لگا رہی تھی۔ پھر بھی تم نے کپڑے بھی اپنی پسند کے نہیں لیے۔ اتنا اہم موقع، پہلے تو تم کسی کی لائی ہوئی چیز کو دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وقت کی بات ہے، وہ بنیادی سے گویا ہوئی۔ بعد میں پچھتاؤ گی، ممی کی پسند کا پتہ ہے نا، اور اتنی بیزار کیوں ہو، شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، کبھی کبھی 2 بار بھی ہو جاتی۔ ایمن نے برجستہ کہا تھا۔ اللہ نہ کرے، جوجو نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ تم اور مومل ہمیشہ بے تکا ہی بولتی ہو۔ بابر چلا آیا تھا۔ آج تو بڑے لوگ بڑی جلدی اٹھ گئے ہیں۔ ایمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑے لوگوں کو جلدی اٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کاروبار سلطنت ان کے بغیر بھی بخوبی جاری و ساری ہے۔ نکمی ہو گئی ہو، بابر نے گھڑا۔ بے فکر رہیں، اب زیادہ دن میرے نکمے پن کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ پاگل ہو ایمی، تمہیں خبر ہی نہیں کہ ہم تمہیں کتنا مس کریں گے۔ جوجو کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی تھی۔ اب یہاں جذباتی سین شروع ہو رہا ہے جس کا متحمل میں نہیں ہو سکتا۔ مجھے ذرا توصیف کے گھر تک جانا ہے، اس کے کمپیوٹر پر کچھ کام ہے، 1-1.5 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ بابر مسئلے کی سنگینی کو اس طرح محسوس نہیں کر پایا تھا جس طرح مہر نے کیا تھا۔ ایمن نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پایا۔ بابر کے جانے کے بعد اس نے بجلد ناشتہ ختم کیا، کچھ منٹ ادھر ادھر کی باتوں میں گزارے، پھر کھڑی ہو گئی۔ جوجو، میرا خیال ہے تمہارے مشورے پر عمل کر ہی لینا چاہیے۔ اس سے قبل کہ جوجو پوچھتی کہ کون سا مشورہ، گھر کی بیل بج اٹھی تھی۔ فون کی بیل بج اٹھی۔ جوجو نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف مائرا تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد اس نے ریسیور ایمن کو تھما دیا، جسے ایمن نے بے دلی سے تھام لیا تھا۔ تم کیا مایوں بیٹھ گئی ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کیا مطلب؟ نہ کوئی خیر نہ کوئی خبر۔ کہا بھی تھا کہ شاپنگ اکٹھی کریں گے، مگر کوئی لفٹ ہی نہیں۔ لڑکی، مستقبل میں ہم دیورانی جٹھانی بن کر رہیں گے۔ تمہاری یہ بے رخی تعلقات پر اثر انداز ہوگی۔ کتنا بولتی ہے، ایمن نے کوفت کے عالم میں سوچا۔ میری شاپنگ تو ہو گئی۔ شاباش، ایسے کون سے شاہکار بنا لی ہیں کہ ہوا بھی نہ لگنے دی؟ وہ قدرے جل کر بولی۔ جب وقت آئے گا تو دکھا دوں گی۔ ابھی سے مقابلہ بازی؟ اچھا، کون سے پارلر سے تیار ہونا ہے؟ ابھی سوچا نہیں، وہ اسے جان چھڑانے کے لیے مختصر سے مختصر جواب دے رہی تھی۔ تو سب سوچنا ہے۔ برائڈل لے لیا؟ نہیں۔
تو میرے ساتھ ہی جا کر لینا۔ مائرہ جس طرح شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ دونوں سہیلیاں سب کچھ مل کر کریں، کڑھائی کپڑوں کی ڈیزائننگ میں ایک ساتھ سب سر کھپائیں، ایک پارلر سے تیار ہوں، ایسی وہ کیسی ایکسائٹیڈ تھی کہ دونوں سہیلیاں ایک ہی گھر میں جا رہی تھیں۔ اس انجوائمنٹ اور خوشی کا ایمن کو در تک شائبہ تک نہ تھا، پھر بھی مائرہ بیچاری اس کے رویے کو نظر انداز کیے پرانی دوستی کی بنا پر بار بار فون کر رہی تھی۔ فائزہ اور مہرالنساء کا البتہ رابطہ تھا۔ مہرالنساء اسی کے مشورے سے جہیز بنا رہی تھیں۔ رسومات کے علاوہ رہنمائی اماں جی سے فون پر لینی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی کی رسومات اور جہیز کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہے۔ وقار الحسن کے نہ ہونے کی وجہ سے اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ایمن کا انداز اب بھی ٹالنے والا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ ایمی، ایک بات پوچھوں؟ ایمن نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں تمہاری بچپن کی سہیلی ہوں، تمہارے مزاج کے بیشتر رنگوں سے واقف ہوں۔ تم خوش نہیں ہو کیا اس شادی سے؟ نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ نہیں ہو، ایمن نے تردید بھی نہ کی تھی، بس خاموش ہی رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جب اس کا جواب مل گیا تو تمہیں بھی دے دوں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ ایمن نے بہانہ بنا کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ جھوٹ بولتی تھی مگر جہاں اسے مصلحت سے کام لینا تھا وہاں اس کی بات پر آمادہ ہو جاتی۔ وہ واقعی اپنے راستے میں کانٹے پو رہی تھی۔ جوجو، مجھے مائرہ کے گھر جانا ہے، اس نے مڑ کر جوجو سے کہا جو اسے فارغ ہوتا دیکھ کر ٹی وی آن کر رہی تھی۔ کیوں؟ خود تو کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ پارلر جانا چاہیے۔ وہ جا رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ اکٹھے جائیں گے۔ ایمن نے لاپرواہی سے مسکراتے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر جو متذبذب تھی۔ کیا مگر؟ 1-2 گھنٹوں میں آ جاؤں گی، وہ تیار بیٹھی ہے۔ ایمن نے عجلت دکھائی۔ ممی کو آ لینے دو۔ جوجو کو ممی کی ہدایات یاد آئیں۔ وہ اب جا رہی ہے، ایمن نے ناگواری سے کہا۔ ایمی، میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگے گا۔ جوجو نے عذر تراشا۔ ملازمہ آنے والی ہے، بابر بھائی گھر پر موجود ہیں، تم ننھی بچی نہیں ہو۔ ایمی، ممی نے کہا تھا کہ جوجو کو سمجھ میں نہ آیا کہ اسے کیسے روکے۔ جانتی ہوں ممی نے کیا کہا ہوگا، لیکن پہلے بھی میرے کام تمہاری ممی کی مرضی سے نہیں ہوتے تھے۔ 1-8 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ ایمن باہر نکل آئی۔ وہ بابر کے آنے سے پہلے نکلنا چاہتی تھی۔ ایمی، میری بات تو سنو، آج مت جاؤ، کل چلی جانا۔ بابر بھائی کو آنے دو، مجھے اکیلے میں ڈر لگے گا۔ جوجو اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ فضول مت بولو جوجو، ابھی 10 منٹ میں بابر بھائی آ جائیں گے، ایمن نے درستی سے کہا۔ جوجو برآمدے میں کھڑی انگلیاں چڑھانے لگی۔ اسے یقین تھا کہ ممی اسے بہت ڈانٹیں گی۔ نہ جانے انہوں نے یہ کیوں سوچا کہ جو ایمن کو روک سکے گی۔ جوجو تو ایمن کو نہ روک سکی مگر آنے والے نے ضرور روک لیا تھا۔ السلام علیکم۔ ایمن کو مجبوراً رکنا پڑا مگر پیشانی پر 100 بل پڑ گئے۔ جی، اس نے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ جی، میں طارق جمال۔ اخروٹی رنگ کے کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں وہ شخص ایمن کو بہت برا لگا تھا۔ فرمائیے۔ عجیب لٹھ مار انداز تھا۔ بیچارہ طارق جمال شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ وقار الحسن بھائی نے بھیجا ہے۔ وہ نہیں ہے، ایمن نے جان چھڑانا چاہی۔ انہوں نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں 2 بھاری بیگ تھے۔ ایمن کو اس وقت یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی کہ انہوں نے اس کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ساری رکاوٹیں اسی وقت آنا تھیں۔ بابر واپس آ جاتا تو وہ ساتھ چل دیتا۔ ایمن نے کینہ توز نظروں سے طارق جمال کو دیکھا تھا، جسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اسے اتنی خونخوار نگاہوں سے کیوں دیکھ رہی تھی۔ بہت قیمتی ہے، آپ اپنی اماں کو بلا دیں۔ کیا ہیرے بھجوا دیے ہیں؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، اب میں آپ کو اندر کیسے بلا لوں؟ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ جوجو برآمدے میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وقت ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا اور سامنے یہ دیواریں چین کی طرح رستے میں استادہ تھا۔ ڈرائنگ روم کھلوا دیں، میں انتظار کر لیتا ہوں، یا یہیں باہر لان میں بیٹھ جاؤں گا۔ وہ سیدھا دبئی سے ادھر آیا تھا، چائے پانی تو کیا پوچھتی، الٹا ٹرخانے کو تیار تھی۔ باپ بیگ بھر بھر کر سامان بھجوا رہا ہے اور یوں ہی کتنی مارکیٹیں کھنگالنے کے بعد اسے اپنی لاڈلی کے لیے کوئی چیز پسند آئی اور صاحبزادی تھی کہ نخرے ہی دکھائی جا رہی تھی۔ شہزادی، ٹھیک ہی تو لقب ہے۔ طارق نے قدرے غور سے اسے دیکھا۔ وہ اسے پہلے سے کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا، ہم گھر میں اکیلے ہیں تو میں کوئی ڈاکو نہیں ہوں۔ طارق کو بھی غصہ کم کم ہی آتا تھا، اب بھی ہنسی آ رہی تھی۔ وہ جس طرح سے بول رہی تھی، کوئی بھی آرام سے گھر میں داخل ہو کر صفایا کر جاتا۔ السلام علیکم طارق بھائی۔ آواز پر ایمن کا دل چاہا کہ وہ شخص کا گلا دبا دے۔ وہ نہ آتا تو اب تک وہ نکل چکی ہوتی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ اس نے مرے مرے لہجے میں پوچھا تھا۔ دونوں جوش و خروش سے گلے مل رہے تھے۔ گھر پر نہیں تھا نا؟
بابر نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ بوجھل قدموں سے پلٹی۔ جوجو نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لی اور اندر بھاگ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمن کا نزلہ اس پر گرے۔ ایک طراف تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ یہاں وہاں ڈولتی پھرتی۔ لاؤنج میں بڑے بڑے بیگ کھلے تھے، اس میں انواع و اقسام کی چیزیں باہر ابل رہی تھیں۔ 2 سونے کے سیٹ، جڑاؤ کنگن، ان اشیاء کے ساتھ ان کا بس نہ چلتا کہ وہ بیٹی کو سونے میں ویلا کر دیتے، لیکن اندر کہیں جلن کا احساس ہوا۔ اتنا کچھ جوڑے بیٹھا ہے اور یہاں ایک ایک پیسہ گن گن کر بھجوایا ہے۔ بظاہر انہوں نے سب کچھ ہی دیکھا تھا۔ ایمن کو بلا لاؤ، انہوں نے کہا تو جوجو سے بلا لائی۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ یوں ہی اٹھ کر آ گئی تھی۔ باقی ساری شاپنگ بھی وہی منگوا لی۔ تم نے تو کوئی چیز دیکھی ہی نہیں دلچسپی سے۔ کوشش کی تھی کہ سب کچھ تمہاری پسند کے مطابق ہو۔ وہ کھول کر دکھانے لگی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ہر چیز، ہر کپڑا، ہر ڈیزائن بے حد نازک اور قیمتی تھا۔ یہ رنگ عفان کو بہت پسند ہے، اس لیے اس کلر میں 2 سوٹ بنوائے ہیں۔ ظاہر ہے فائزہ اور مائرہ ہدایات دیتی تھیں۔ ایمن کا دل اچاٹ سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے سب کچھ، اس نے بے دلی سے سوٹ ہڑے کسکا دیا۔ ممی ہمارے لیے کب شاپنگ کریں گی؟ جوجو کا دل اتنے سارے سوٹ دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ انہی میں سے کوئی لے لو، ایمن نے کہا۔ اللہ تمہیں پہننا نصیب کرے، یہ زیور دیکھو۔ واو، مومو اور جوجو کے تو منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیسے جگر جگر کرتے زیور تھے۔ جب وقار الحسن آئے تھے تو اس کے لیے علیحدہ گفٹ لائے تھے۔ جب میں نے سونے کی 6 چوڑیاں جس میں سونے کی 6 چوڑیاں تھیں، وقار الحسن نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ اسے مہر نساء کے پاس رکھوا دے، مگر اس نے الماری کے خانے میں چھپا کر لاک لگا دیا تھا۔ امی، طارق بھائی کو کھانا نہیں ملے گا، بابر نے آ کر کہا۔ مہر نساء نے اصرار سے طارق کو روکا تھا، اس لیے کھانا بھی اس کی پسند کا اور خاص اہتمام سے بنایا تھا۔ ہاں میں لگواتی ہوں، یہ دیکھ کر سب سمیٹ لینا۔ انہوں نے زیور کے ڈبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اٹھ گئی تھی۔ بابر طارق کے لیے کھانا اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ طارق وہیں تھا۔ ایمی تم کتنی خوش نصیب ہو، مومو نے بھی اتنا سب کچھ دیکھ کر ایمن پر رشک کیا تھا۔ تم کتنی خوش قسمت ہو۔ تم خوش قسمتی کا تعین اشیاء سے کرتی ہو، ایمن نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ تو اور کیا، جس کے پاس اتنا سب ہو وہ بد نصیب ہو سکتا ہے۔ اتنا سب مگر من پسند نہ ہو تب۔ تم تو ناشکری ہو، اس نے منہ بنایا۔ تم کہاں سمجھو گی مومل بی بی، یہ تو میرے اپنے دکھ ہیں۔ ایمن کھڑی ہو گئی۔ ایمی، جوجو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا تم کن دکھوں کی بات کر رہی ہو، لیکن یہ یہیں چھوڑ جانا، نئی زندگی میں نئی خواہشیں، نئی آرزوؤں کے ساتھ قدم رکھنا۔ ایسی اچھی نصیحت کے لیے شکریہ، کاش میں اس پر عمل کر سکوں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر چلی گئی۔ یہ اپنے سارے دکھ کہہ کیوں نہیں دیتی؟ کون سے دکھ؟ خواہ مخواہ ہیروئن بننے کا شوق ہے، مومو نے کہا۔ جوجو خاموشی سے چیزوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مومو نے آہستگی سے کہا، اس سب کو اپنی خوش قسمتی نہیں سمجھتی۔ میں ایمن کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر؟ جوجو نے اسے دیکھا۔ اور بھی لوگ ہیں زمانے میں ایمن کے سوا۔ اس کی نظروں کے سامنے نائن کا پرمسرت تھا چہرہ گھوم گیا تھا۔ مومو کو نیند نہیں آئی۔ کون تھا اس کے ساتھ؟ یقیناً فروخت ہوگا، وہی اتنی شاپنگ کروا سکتا ہے۔ آخر مل اونر کا بیٹا ہے۔ ایش تو نائن جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ایڈونچر، آزادی کے ساتھ زندگی جینا، زندگی کے ایک ایک لمحے سے خوشیاں کشید کرنا۔ ایک ہم ہے، آ بھر کر اس نے چھت کو ہی سمت دیکھا تھا۔ گھر کے قیدی جو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ایک دم گھٹن بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر جوجو کو دیکھا جو بے سدھ سو رہی تھی۔ جیسی بے فکری کی نیند مجھے بھی نصیب ہوتی، کنویں کے مینڈک جیسی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باہر جا کر فسوں کھیسی کو محسوس کرے، مگر دل مار کر لیٹی رہی۔ وہ نائن پر رش کر رہی تھی۔ اسے کون سمجھاتا کہ ایسے لوگ زندگی کے ایک ایک لمحے سے خوشیاں کشید کرتے ہی مول لیتے ہیں۔ گھر میں ہنگامہ سا بپا تھا۔ لڑکیوں کی کلکل کرتی ہنسی کمرے کی خاموش فضاؤں میں بکھر جاتی۔ اس کے شوق جملے شادو کی ڈھولک کی پاٹدار آواز میں دب جاتی تھی۔ وہ لہک لہک کر گا رہی تھی۔ لڑکیاں اس کے جہیز کے کپڑے ٹانکنے آئی تھیں۔ ایمن ان میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی۔ یقیناً محلے کے ہی گھروں سے آئی تھیں جن سے مہر نساء کی الیک سلیک تھی، لیکن ان کی آواز اور ڈھولک کی تھاپ ایمن کو سخت بری لگ رہی تھی۔ لاؤ ری لاؤ شگنوں کی مہندی لگا کے ودا کر دو۔ مہر نساء فون پر وقار الحسن سے لڑ رہی تھی۔ وقار، اب واپس آؤ، میں اکیلی عورت کہاں پر خوار ہو رہی ہوں۔ آج بھی شام اداس رہی تھی۔ اس کے ذہن کے دریچوں پر کوئی بار بار دستک دے رہا تھا۔ جوڑا پہنا کر ودا کر دو، پھولوں سے گلا بھر دو۔
ایمن نے اٹھ کر اندر کی سمت کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ ساری آوازیں ایک دم سے ہلکی ہو گئی تھیں، بنبناہٹ کی شکل اختیار کر گئیں۔ ایمن دروازے پر سر رکھ کر رو پڑی تھی۔ میں آپ کے پاس کیسے آؤں طاہر؟ سارے راستے مسدود ہیں، سارے دروازے بند ہیں۔ تبھی اسے خبر نہ ہوئی کہ کسی نے آ کر مہرنسا کو طاہر محمود کے آنے کا بتایا تھا۔ مہرنسا تیر کی طرح باہر کی سمت لپکی تھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جوتے کی نوک سے فرش پر کچھ اکھاڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ پھاڑ کھانے والے لہجے سن کر وہ پلٹا، پھر شائستگی سے سلام کیا۔ کیوں آئے ہو؟ مہرنسا کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ وہ اسے ایمن سے ملنا تھا۔ وہ ان کا لہجہ سن کر سنبھل گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے گھورتی رہیں، پھر پھنکاری تھی۔ تمہارا بہت انتظار کیا۔ آپ یہاں کیوں چلے آئے؟ میں نہیں رہ سکا، اس لیے ملنے چلا آیا۔ کیا معلوم تھا کہ بے عزتی کر کے نکالا جاؤں گا؟ کس نے کی بے عزتی؟ افسوس کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھتا رہا۔ ایمن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ اندر آ جائیں۔ طاہر نے ارد گرد دیکھا۔ وہ کھڑکی سے اندر کود گیا تھا۔ ایمن نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو یاد آیا کہ وہ ڈاکٹر شہروز رضا کے گھر ہے۔ اس نے خفگی سے سامنے موجود ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ میں چلی جاتی۔ وہ گاڑی اور ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ وہ مسکرائے۔ میں نے تمہارے بھائی کو فون کیا تھا۔ اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ چپل پہن لو۔ اماں جی نے ایک نیلی چپل اس کے سامنے رکھ دی، جسے ایمن نے شکریہ ادا کر کے پہن لیا تھا۔ اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ بہت پریشانی میں یہاں آیا تھا۔ ڈاکٹر شہروز رضا کا شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ ایمن نے گاڑی میں بیٹھنے سے قبل کہا، آپ کیوں آئے؟ بابر نے مختصر سا میری گاڑی آ جائے گی، بابر نے مختصر سا کہا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ بابر اس سے ناراض ہے۔ گاڑی چل دی تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، تب ایمن نے آہستگی سے کہا، ناراض ہیں تو اظہار کر دیں۔ تمہیں دوسروں کی ناراضی کی پرواہ ہے؟ ہو بھی گئی تو اب ہو گئی۔ تب اس نے کہا تھا، تمہیں اس وقت گھر پر ہونا چاہیے تھا۔ وہاں کون میرا منتظر ہے؟ عورت امین ہوتی ہے گھر کی، اپنے شوہر کی عزت کی۔ اگر وہ امانت میں خیانت کر رہا ہو تو؟ ایمن کی نظروں میں وہ گاڑی گھوم گئی تھی جس کی فرنٹ سیٹ پر اس نے کسی اور کو دیکھا تھا۔ خیانت کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ کیسا ٹھنڈا مگر چبھتا ہوا لہجہ تھا۔ ایمن کچھ بول نہ سکی، کیونکہ اسے برداشت کرنا پڑا تھا۔ کیونکہ سب اس کی وجہ سے تھا، اس لیے اسے برداشت کرنا پڑا۔ کہاں چلو گی؟ جہاں مرضی چھوڑ دیں، وہ بیزاری سے بولی۔ گھر چلو، میں نے بھائی جان کو فون کر دیا تھا کہ تم آج ہماری طرف ہو۔ ایمن نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ اس بطخ کو کیا ہوا ہے؟ مسز مارگریٹ اپنے فلیٹ کا دروازہ صاف کر رہی تھی جب شاہمیر اپنے دروازے میں آیا تھا۔ اس نے کچھ نہ سمجھی کے عالم میں مڑ کر دیکھا۔ ہیلو میم، کیسی ہیں آپ؟ شاہمیر نے شائستگی سے پوچھا۔ مسز مارگریٹ کی آنکھوں میں ذرا سا اضطراب تھا۔ ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ قریب آئیں، غور سے شاہمیر کا جائزہ لیا، پھر اس کا گال چھو کر بولی، تم بدل گئے ہو۔ شاہمیر ذرا سا مسکرایا۔ آپ بہت دنوں کے بعد آئیں۔ مہینوں کے بعد، اس نے تصحیح کی۔ میں لیزا اور اس کے شوہر کے ساتھ ڈنمارک گئی تھی، وہاں جاب مل گئی، لیکن میرا دل نہیں لگا۔ شاہمیر منتظر تھا۔ وہ چھوڑے تو اندر جا کر اپنے لیے سینڈوچ بنائے۔ وہ ڈیوٹی سے آ رہا تھا، اس کے باوجود کہ وہ اس کے ساتھ گھر نہیں گیا، بلکہ وہ ہمیشہ وقت پر آ جاتا تھا، خواہ کہتی گھر میں ہو نہ ہو۔ آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھیں؟ ہاں، اس نے سر پر ہاتھ مارا، پھر سرگوشی میں گویا ہوئی۔ میں نے صبح اسے دیکھا۔ شاہمیر نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ کیتھرائن؟ میں نے اسے صبح دیکھا، وہ تو… اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اسی لیے اس بڈھی بطخ کو کیا ہوا؟ شاہمیر کو ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے ذرا سا سر کو خم دیا۔ میم، اب وہ میری بیوی ہے۔ مسز مارگریٹ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اوہ پور بوائے، یہ تم نے کیا کیا؟ ایکسکیوز می۔ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا آیا تھا۔ فلیٹ پہلے جیسا تھا، گندا اور بے ترتیب، جس کو وہ گھر لگتا تھا۔ کوئی بات نہیں، پور بیویاں بھی تو ہوتی ہیں۔ بیڈ پر بکھری چھوٹی چھوٹی اشیاء اور رات کے کپڑوں کو دیکھ کر اس نے سوچا۔ وہ کپڑے بدل کر اپنے اور کیتھی کے لیے سینڈوچ بنانے لگا۔ کیتھی کے سینڈوچ اوون میں رکھے اور اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ سینڈوچ کھانے اور کافی پینے تک اس نے ذہن میں کمرے کی ترتیب بدل لی تھی، اور ان اشیاء کی بھی جنہیں وہ فوراً خریدنا کی بھی لسٹ بنا لی جنہیں وہ فوراً خریدنا چاہتا تھا۔ وہ اشیاء اتنی تھی کہ اسے ڈبل ڈیوٹی دینا پڑتی، لیکن نہیں، اس طرح میں کیتھی کو وقت نہیں دے پاؤں گا۔
بہت چڑچڑی اور زرنج میں وہ بہت چڑچڑی ہو جائے گی۔ ان دنوں اسے میری ضرورت ہے۔ اس نے خود ہی دوسری جاب کے امکان کو رد کر دیا تھا۔ ہمیں اس کمرے میں بچے کے لیے گنجائش بھی نکالنا ہوگی۔ اس نے نظریں گھما کر بیبی کاٹ رکھنے کے لیے جگہ کا تعین کیا، وہاں کھڑکی کے پاس۔ لیکن نہیں، ہوا کے زور سے کھڑکی کھلی تو بارش اندر آئے گی۔ مجھے ایک دو میخیں مزید اس میں لگانی پڑیں گی۔ اس کے کھڑکھڑانے سے اس کی نیند خراب ہوگی۔ اس نے دوبارہ کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز وہ پلاننگ کر رہا تھا۔ یہ وہ پلاننگ تھی جس میں کیتھی اس کا ساتھ نہ دیتی، بس بیزاری سے سنتی جاتی۔ آج کھلے دیوار کے ساتھ ٹی وی ہٹا کر، لیکن نہیں، اس طرح تو وہ دور ہو جائے گا۔ اوفو، یہاں بیڈ کے پاس، لیکن کیتھی کی سائڈ پر نہیں، بلکہ میری سائڈ پر۔ وہ رات کو اٹھ کر رویا تو کیتھی ڈسٹرب ہوگی۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ کہتی ہی تھی، اس کا کسا ہوا جسم ڈھیلا ہو کر بے ڈول ہو گیا تھا، چہرے پر زردی کھنڈی رہتی تھی۔ تمام تر احتیاط کے باوجود وہ کبھی کبھی بے احتیاطی کر جاتی تھی۔ ایک بیزار سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر کپڑے تبدیل کیے بنا جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ شاہمیر نے ایک بیزار سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر کپڑے تبدیل کیے بنا جوتوں سمیت بیڈ۔ شاہمیر نے ذرا سا آگے ہو کر کمبل اس پر ڈال دیا، پھر آہستگی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ کیسی ہو؟ اس نے ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ اس کے سارے ہی نخرے خوش دلی سے اٹھا رہا تھا۔ بھوک لگی ہوگی۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ سینڈوچ بنائے ہیں، لاؤں؟ وہ خاموش تھی۔ پیار سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس پر جھک گیا تھا۔ دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر نے تمہیں سختی سے منع کیا ہے۔ شامیر کا لہجہ بے حد درست تھا۔ اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کے لیے اچھا نہیں۔ کیتھی نے لب کھینچ لیے تھے۔ صرف اس کی پرواہ ہے۔ صرف اس کی پرواہ ہے؟ تمہاری بھی پرواہ ہے۔ وہ اس پر جھکا۔ کیتھی نے اسے دھکیل دیا اور خواہ چلائی، دور رہو، تم میری بیوی ہو، تمہیں صرف وہ چاہیے، اس لیے تم میری اتنی فکر کرتے ہو۔ یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پیو، وہ پیو، یوں میں اکتا گئی ہوں۔ تم نے مجھے گڑیا بنا کر رکھا ہے جو ہر کام تمہاری مرضی سے کرے۔ تم کمینے، اور تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اور کرائسٹ، مجھ پر رحم کرو، میں نے اس مرد کو خواہ سر پر چڑھا لیا ہے۔ وہ چیختی چلاتی رہی، بالآخر ہانپنے لگی۔ بے حد تحمل اور خاموشی سے اس کی ساری بکواس سنی۔ یہ تحمل اور خاموشی بھی تو اس بچے کی وجہ سے ہی برداشت کر رہا تھا، ورنہ اس سے دو بدو مقابلہ کیا کرتا تھا۔ کیتھی کو دوبارہ تاؤ آنے لگا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی ٹھنڈی پیشانی پر رکھ کر ہولے ہولے دبانے لگا تھا۔ کیتھی نے کوئی تعارض نہیں کیا، لب کھینچے آنکھیں مودے پڑی رہی، یہاں تک کہ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ مضبوط ہاتھ کا نرم لمس سکون بخشنے لگا۔ بہت دیر تک لیٹے رہنے کے بعد اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، شاہمیر کو دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اب شاہمیر کو دیکھ کر یہ حیرت ہمیشہ کیتھی کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ وہ بدلتا جا رہا تھا، وہ بدل گیا تھا۔ نہ آنکھوں میں وحشت، نہ چہرے پر خشونت، اس کی جگہ ٹھہراؤ اور طمانینت نے لے لیا تھا، چہرے کو جاذبیت بخشنے لگا۔ وہ خوبصورت ہے، کیتھی نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس کے لیے وہی کشش محسوس کی تھی، شاہمیر کو دیکھ کر جو وہ محسوس کیا کرتی تھی جب فریڈرک کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس نے شاہمیر کو دیکھا تھا۔ ہی از اے لیڈی کلر۔ تو فریڈرک غصے میں ڈانس ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ تم مجھ سے لڑتے کیوں نہیں؟ وہ صرف مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ آج بھی قاتل تھی۔ یہ کیتھی کے احساسات بدل گئے تھے۔ تم بھول رہے ہو، ہم وحشی کتوں کی طرح لڑا کرتے تھے۔ کیتھی نے اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا دیا تھا۔ مجھے تم پر غصہ نہیں آتا، تم نے ابھی مجھ پر غصہ کیا تھا۔ کیتھی نے سنجیدگی سے یاد دہانی کرائی۔ مجھے تم پر بلا وجہ غصہ نہیں آتا۔ شاہمیر نے جتایا کہ اس کے غصہ کرنے کی ایک معقول وجہ تھی۔ اس بچے نے تمہیں بدل دیا ہے، کیتھی نے کہا۔ شاہمیر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اور تمہیں بھی۔ میں بہت بدصورت ہو گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو گئی ہو، پرکشش اور معصوم۔ ہاں، 40 سال کی عمر میں جو عورت گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی ہو وہ معصوم نظر آتی۔ وہ ہنسنے لگی۔ بات سچ تھی اور بے حد تلخ بھی، مگر وہ اس تلخی کو پی گیا تھا۔ ہاں، خود کو میری نظر سے دیکھو۔ اچھا، کیتھی نے شاہمیر کو غور سے دیکھا۔ وہ جارج کہتا ہے کہ میں حاملہ بلی لگتی۔ اسے بکواس کرنے دو۔ وہ کچھ اور بھی کہتا ہے۔ کیا؟ شاہمیر نے بغیر چونکے پوچھا۔ یہی کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی، اگر میں اسے شادی کر لیتی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر اب بھی میں کیتھی، شاہمیر نے اسے بے حد نرمی سے ٹوکا، ہمارے ہاں عورتیں شادی کے بعد کسی اور سے وابستہ نہیں رہتی، خواہ شادی سے پہلے وہ۔ کیتھی نے اس سے آگے ایک انتہائی واہیات بات کی تھی۔ شاہمیر کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا، مڑ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ باہر ایک روشن دن کا اختتام، دھند کے بادلوں پر
باہر ایک روشن دن کا اختتام ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے رگوں پے میں سردی پوری طرح اترتی محسوس کی تھی۔ اسے کیتھی پر واقعی غصہ کم آنے لگا تھا، حالانکہ کیتھی کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ اس پر غصہ کرے۔ وہ اسے جلانے تڑپانے کے لیے اس سے زیادہ واہیات اشتعال انگیز باتیں کر جاتی تھی۔ کوشش ہوتی کہ وہ اپنے جذبات کنٹرول میں ہی رکھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیتھی اس وقت اس کے لیے سب کچھ ایک دم چھوڑ دینا مشکل نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیتھی یہی چاہتی، اس کے لیے سب کچھ ایک دم چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، پھر بھی وہ کوشش کر رہی تھی۔ وہ باہر جیسے چاہتی جا سکتی تھی، شاہ کون سا تمام دن اس کے ساتھ رہتا، مگر وہ ضبط کر رہی تھی بس اس کا غصہ۔ شاہ کو خاموشی سے کھڑے شاہ کی پشت دیکھتی رہی۔ ان دونوں کے مابین استادہ خاموشی بے حد بوجھل تھی۔ اسے دور کرنے کو یوں ہی بول اٹھی، بھوک لگی ہے ایک۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کچن میں چلا گیا۔ کیتھی تکیے کے سہارے بیٹھ گئی تھی، وہ آج بے حد تھکن محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ آیا تو اس کے ہاتھوں میں سینڈوچ کی پلیٹ اور کافی کا مگ تھا۔ بجلی سے سینڈوچ کا کنارہ کترنے لگی۔ وہ دوبارہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد عقب میں ہلچل سی مچی۔ شاہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ شاہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ اس سے کہنا چاہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، مگر شاہ سکون سے اس کی کنپٹیوں پر اپنی ہاتھوں کی انگلیاں توڑا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے نل کھول کر پورے چہرے پر پانی کے چھواکے مارنے شروع کر دیے۔ تمہارے سینڈوچ انتہائی برے تھے، کیتھی نے سنبھل کر کہا۔ شاہ نے تولیے اس کا سن بڑھا دیا تھا۔ کل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ تولیے سے چہرہ تپتپاتی اس کے بازو کے سہارے باہر آ گئی تھی۔ شاہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں۔ وہ آنکھیں موند کر خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کچھ یاد آیا تھا۔ پاکستان سے تمہاری ایک ڈاک آئی تھی۔ شاہ نے کرنٹ کھا کر دیکھا تھا، مگر اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ شاہ نے گردن گھما کر دیکھا، پھر احمد علی کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ شفٹ ختم ہو چکی تھی، سب کے قدم اب مین گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے بے حد اصرار کیا تھا۔ بچے بھی پوچھ رہے تھے، انکل چاکلیٹ کیوں نہیں لے کر آتے؟ گھر چلو گے؟ بے حد سفید دانت لشکارے مار رہے تھے۔ شاہ جو انکار کرنے کو تھا، بچوں کا سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے احمد کے گھر جانا چھوڑ رکھا تھا، اگرچہ احمد اکثر ہی اصرار کرتا، خاص کر کے جس دن مینو میں کوئی ایشیائی یا پھر پاکستانی ڈش شامل ہوتی تھی، مگر شاہ دل چاہنے کے باوجود انکار کر دیتا۔ اسے گھر جانے کی جلدی ہوتی، حالانکہ وہاں کیتھی کبھی بھی اس کی منتظر نہ ہوتی، بلکہ اسے لنچ بھی خود ہی بنانا پڑتا تھا، اپنا بھی اور کیتھی کا بھی۔ شاہ کو کبھی دکھ نہ ہوا بلکہ خوشی ہی ہوتی تھی، بھٹکی روح کو ٹھکانہ مل گیا تھا۔ بہرحال اس میں شاہ کی قسمت بھی ساتھ ساتھ تھی، اس میں شاہ کی قسمت کے ساتھ ساتھ احمد کی کوششیں بھی شامل تھیں، جس نے شاہ کو گھر بنانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ فاطمہ کی ایک دوست آ رہی ہے، وہ ہمیں ساگ بنا کر کھلائے گی، تم نے کبھی کھایا ہے؟ بہت۔ شاہ کے لبوں پر گرما گرم ساگ پر پگھلنے والا مکھن کا ذائقہ جاگا تھا، بہت بھولا بسرا سا ذائقہ، بھوک جگا گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں کھایا۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے باہر آ گئے تھے۔ چنگم کی رات بے تحاشا روشنیوں میں جگمگا رہی تھی۔ انڈین؟ شاہ نے یقیناً فاطمہ کی دوست کے بارے میں پوچھا۔ نو، پاکستانی، احمد علی نے بے حد خوشی سے بتایا۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ راستے سے ایک اسٹور سے اس نے بچوں کے لیے چاکلیٹ خریدی۔ احمد؟ اس نے دونوں ڈبے احمد علی کے ہاتھوں میں تھمائے۔ میری طرف سے بچوں کو دے دینا، بہت سے پیار کے ساتھ۔ تم؟ احمد علی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اپارٹمنٹ پہنچنا ہے، کیتھی کی طبیعت کوئی ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ احمد نے بے حد نارمل انداز میں ڈبے اسے پکڑا دیے تھے۔ میں خود بھی خرید سکتا ہوں۔ احمد پلیز۔ شاہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر رکھا۔ احمد علی نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑوا دیا۔ میرے بچوں کو صرف تمہاری چاکلیٹ کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں اپنا انکل سمجھتے ہیں۔ احمد علی میں آؤں گا جب وہ وہاں نہیں ہوں گی۔ احمد علی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کون؟ فاطمہ کی پاکستانی دوست، اس نے چبا چبا کر کہا۔ شاہ نے لب کھینچ کر سر جھکا لیا۔ اس طرح بھاگنے سے کیا ہوگا؟ اپنے اصل سے جان چھڑا لو گے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے راکھ میں چنگاریاں ڈھونڈتا پھرتا۔ کوریدنے کا یہ عمل شاہ کے لیے کس قدر اذیت ناک تھا، یہ جاننے کے باوجود شاہ کے دھیان میں کھٹ سے وہ لفافہ آ گرا، جسے اس نے پڑھنے کے بعد بھی کھڑکی سے باہر پھینکنے کے بجائے بظاہر لاپرواہی مگر لاشعوری طور پر بے دہانی میں ہی الماری میں رکھ دیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ کیا تھا اس لفافے میں؟ محض چند جملے: مبارک ہو زندگی کا نیا سفر، بہت بہت مبارک ہو، مگر نئی منزلوں کو کھوجنے سے پہلے یہ مت بھول جانا
کہ اپنی پلکوں پر اشکوں کے چراغ جلائے کوئی محو انتظار ہے۔ پیغام میرا بھی دے دینا۔ اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اسے کہنا کہ مجھے بھول جائیں، بدل گئے ہو۔ احمد علی ترنت بولا۔ شامیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں مگر وہ یہ زیادہ دیر تک نہ کر سکا۔ اس نے جلدی سے جھوٹ بولے اس نے ساری زندگی جھوٹ بولے تھے مگر کبھی کبھی جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ چاکلیٹ کے ڈبے احمد علی کے ہاتھ میں تھمائے اور مڑا۔ کیتھی کو لے کر ہمارے گھر آنا۔ فاطمہ بھی؟ پیچھے سے احمد نے پکارا۔ وہ تم لوگوں سے ملنا نہیں چاہتی۔ شامیر نے قدم نہیں روکے تھے۔ ان دنوں کسی عورت کی ضرورت ہے، احمد نے چلا کر کہا۔ وہ اپنی کیئر کر سکتی ہے۔ شامیر کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس پر مہربان ہو، ایک ننھے خوبصورت اور صحت مند بچے کے ساتھ۔ خدا اس پر مہربان ہو، ایک ننھے خوبصورت اور صحت مند بچے کے ساتھ۔ اس نے دعا لبوں ہی لبوں میں دہرائی تھی۔ شامیر بہت سے لوگوں میں گم ہو گیا۔ احمد نے چاکلیٹ سنبھالے اور وہاں سے چل دیا تھا جہاں سے اسے ٹرام پر بیٹھنا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔